کبھی کبھی زندگی کی بھیڑ میں کچھ چہرے ایسے ملتے ہیں جو مسکرا کر بات کرتے ہیں مگر دل میں ہمارے لیے سازشیں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے جذبات، ہمارے خواب اور ہماری خوشیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ کو اپنے دل کا سکون عزیز ہونا تو ان ذہنی کھیل کھیلنے والوں کے روار کو پہچاننا اور ان سے نمٹنا سیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ آئیے آج ان 10 طاقتور طریقوں پر بات کرتے ہیں جو آپ کی روح کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی سکون کا نام ہے اور سکون کبھی کسی کے ہاتھوں قربان نہیں کیا جانا چاہیے۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. So moving to the point number 1, اپنی حدود مقرر کریں. Set your boundaries. زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو سب سے پہلا قدم ہے اپنی حدود کا تعین کریں۔ زیادہ تر لوگ جو ہمارے ساتھ ذہنی کھیل کھیلتے ہیں نا وہ اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی زندگی میں ضرورت سے زیادہ جگہ دیتے ہیں۔ ہم ہر وقت ان کی باتوں، فرمائشوں اور رویوں کو برداشت کرتے ہیں اور بالآخر تھک جاتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق باؤنڈریز مقرر نہ کرنے والے افراد میں انزائٹی اور ڈپریشن کا خطرہ 62% زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی حدود طے کرتے ہیں نا تو دراصل آپ دوسروں کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی ذات کا احترام کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میں اپنے سکون پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ فرض کریں آپ کی ایک کولیگ یا دوست ہمیشہ آپ پر اپنے کام ڈال دیتی ہے۔ اگر آپ بار بار بنا کچھ کہے اس کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے تو وہ یہی سمجھے گی کہ آپ کا نہ کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نرمی سے مگر واضح انداز میں کہہ دیں گی نا کہ معاف کیجئے میں فی الحال اپنے کاموں میں مصروف ہوں، آپ کو یہ خود ہی مکمل کرنا ہوگا، تو یہ ایک مضبوط پیغام ہوگا کہ آپ اپنی حدیں جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی اپنی صحبت، اپنی ترجیحات، اپنی روحانی دنیا کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی میں گھسنے کی اجازت دینا سکون چھین لینے والی بات ہے۔ جب آپ اپنی حدود طے کرتے ہیں نا تو آپ اپنی عزت کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ایک قیمتی سرزمین ہے جس پر کوئی زبردستی قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو آئیے آج ہی عزم کریں، اپنی خوشی اور سکون کو ترجیح دیں گے، اپنے دل کو بار بار ٹھیس پہنچانے والوں سے ایک محفوظ فاصلہ رکھیے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ان کی باتوں کو ذاتی نہ لیں۔ ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی۔ زندگی کا ایک بہت بڑا سچ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو کچھ کرتے یا کہتے ہیں نا وہ اکثر ان کے اپنے اندر کے زخموں، خوف یا حسد کی عکاسی ہوتی ہے، نہ کہ آپ کی اصل حقیقت۔ ذہنی کھیل کھیلنے والے لوگ اکثر ایسے الفاظ یا حرکتیں کرتے ہیں جو آپ کو کمتر محسوس کروائیں، آپ کے اعتماد کو توڑیں یا آپ کو شک میں مبتلا کر دیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں کو ذاتی نہ لیں۔ مطلب وہ آپ کے اعتماد کو توڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کمتر محسوس کریں گے، یہ ان کے اپنے اندر خوف ہوتا ہے، اپنے اندر ان کے حسد ہوتا ہے یا کوئی زخم ہوتے ہیں یا کوئی چوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اس ٹینشن کو آپ کے اوپر نکال دیتے ہیں، آپ کے اوپر ان کی جو عکاسی ہوتی ہے نا ان کے اپنے اندر کی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ ان باتوں کو ذاتی نہ لیں۔ ایک مشہور نفسیاتی تحقیق کے مطابق جو لوگ دوسروں کی منفی باتوں کو ذاتی نہیں لیتے نا ان میں ذہنی سکون کی سطح 74% زیادہ پائی گئی ہے اور وہ لمبے عرصے تک خود اعتمادی کے ساتھ جیتے ہیں۔ سوچیں ذرا، آپ نے بہت محنت سے کوئی پروجیکٹ مکمل کیا اور آپ کو کولیگ بجائے تعریف کرنے کے طنزیہ انداز میں کہہ دے یہ کام تو بہتر ہو سکتا تھا، خیر ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ان کے تبصرے کو ذاتی لے لیں گے تو دل میں مایوسی، غصہ اور بے چینی کا طوفان اٹھے گا۔ لیکن اگر آپ سمجھ جائیں کہ شاید اس کولیگ کے اندر خود اپنی ناکامیوں کا زہر بھرا ہے اور وہ آپ کی کامیابی دیکھ کر جلن محسوس کر رہا ہے تو آپ پرسکون رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا کام کیا ہے اور وہ پرفیکٹ ہے، تو آپ کو ذاتی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی باتوں کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو تو دیکھے گا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی برائی کا جواب برائی سے دینا ضروری نہیں ہے،
بلکہ اپنے دل کو صاف اور اپنی نیت کو مضبوط رکھنا زیادہ بڑی طاقت ہے۔ جب کوئی آپ پر طنز کرے یا شک کرے، دل میں کہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ خود کو یاد دلائیں میری پہچان ان کی زبان سے نہیں، میرے عمل اور میرے رب کے سامنے میری سچائی سے ہے۔ دنیا میں 78% منفی رویے لوگوں کو اپنے ذاتی خوف اور عدم تحفظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ ان رویوں کو ذاتی نہیں لیتے نا، تو آپ اپنی توانائی کو بچاتے ہیں اور اپنی ترقی پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دوسروں کی باتوں کو اپنے دل کا بوجھ نہ ڈالیں۔ یاد رکھیں جو لوگ ذہنی کھیل کھیلتے ہیں نا، وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے وقار، اپنی خود اعتمادی اور اپنی خوشی کے مالک ہیں۔ کسی کی زہر آلود باتوں کو اپنی روح میں بسنے ہی نہ دیں۔ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں کہ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ آپ کی کامیابی کا سفر دوسروں کے زہریلے رویے سے نہیں، آپ کی اپنی ثابت قدمی سے طے ہوتا ہے۔ سو موونگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ، جذباتی طور پر خود کو مضبوط بنائیں۔ زندگی میں جب آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے نا جو ذہنی کھیل کھیلتے ہیں، تو سب سے اہم چیز جو آپ کو بچا سکتی ہے وہ ہے جذباتی مضبوطی، ایموشنل اسٹرینتھ۔ جسمانی طاقت ایک حد تک کام آتی ہے، لیکن ذہنی سکون اور دل کی طاقت وہ ہتھیار ہیں جو آپ کو ہر سازش اور ہر منفی رویے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جذباتی مضبوط لوگ نہ صرف کم ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں، بلکہ ان کے فیصلے بھی 64% زیادہ درست اور متوازن ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی دوست یا رشتہ دار ہر موقع پر آپ کو شرمندہ کرنے یا نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ جذباتی طور پر کمزور ہوں گے نا، تو ہر بار ٹوٹ جائیں گے، دل دکھے گا، اعتماد کم ہوگا اور زندگی کا مزہ بھی جاتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اندرونی طور پر خود کو مضبوط کر لیا، جذباتی طور پر خود کو مضبوط کر لیا، تو ایسے جملے آپ پر اثر انداز ہی نہیں ہوں گے۔ آپ پرسکون چہرے کے ساتھ مسکرائیں گے اور اپنے سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ اب آپ مضبوط کیسے بنیں؟ روزانہ خود سے محبت بھری باتیں کریں، پازیٹیو افرمیشنز، جیسے کہ اپنی کامیابیوں کو یاد کریں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ اللہ پر توکل کریں کہ ہر سازش، ہر زہر، ہر چالاکی اس کی نگرانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم اندر سے اللہ پر ایمان اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں نا، تو دنیا کی کوئی منفی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ جذباتی طاقت آپ کی اصل ڈھال ہے۔ جب آپ دل سے مضبوط ہوں گے نا، تو کوئی ذہنی کھیل آپ کو توڑ نہیں سکے گا۔ یاد رکھیں کسی کا برا رویہ آپ کی قدر کم نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اپنی قیمت کو نہ بھولیں۔ Now moving to the fourth point، ذہنی سکون کے لیے فاصلہ پیدا کریں۔ جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ ذہنی کھیل کھیل رہا ہے، تو سب سے بہترین اور بہادرانہ اقدام یہ ہے کہ آپ اس سے فاصلہ اختیار کر لیں۔ یاد رکھیں ہر تعلق زندگی بھر نبھانا فرض نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ تعلق آپ کی روح کو زخمی کر رہا ہو۔ سائیکالوجی کی ایک تحقیق کے مطابق لوگ منفی اور زہریلے تعلقات سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کی دماغی صحت میں 68% بہتری آتی ہے اور ان کی زندگی کی مجموعی خوشی کا لیول دگنا بڑھ جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہر بار آپ سے مل کر آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی کامیابیوں کو چھوٹا دکھاتا ہے اور آپ کی شخصیت کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ بار بار اس کے ساتھ قریبی رشتہ نبھانے کی کوشش کرتے رہیں گے نا، تو آپ کا دل مسلسل زخمی ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نرمی، عزت اور سمجھداری کے ساتھ فاصلہ اختیار کر لیں گے، مثلاً کم بات چیت کریں گے، ملاقاتوں کو محدود کر دیں گے، تو آپ اپنا ذہنی سکون بچا سکتے ہیں۔ رابطے کی حدود طے کریں۔ دن بھر میں ہر کسی کا کال یا میسج کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ سماجی تقریبات میں اپنی موجودگی چن کر رکھیں۔ جہاں آپ کا دل نہ کرتا ہو جانے کو، دل خوش نہ ہو، وہاں زبردستی جانا اپنی ذات پر ظلم ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی فاصلہ رکھیں۔ ان لوگوں کی پوسٹ اور کمنٹس دیکھ کر دل برا ہو تو انہیں میوٹ یا انفالو کرنا بھی ذہنی سکون کا حصہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اچھے انداز سے برا فعل کرنے والے سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ یعنی قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ برائی کا مقابلہ لازم نہیں
بلکہ بعض اوقات خاموشی سے دور ہو جانا سب سے بڑی حکمت ہے۔ فاصلہ اختیار کرنا کمزوری نہیں بلکہ دانائی ہے۔ آپ اپنی محبت، وقت اور توانائی ہر اس جگہ خرچ کریں جہاں دل کو سکون ملے اور اپنی روح پر بلا وجہ زخم نہ لگائیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں۔ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی خوشی کو ترجیح دیں، کیونکہ بعض اوقات دوری ہی بہترین دعا ہوتی ہے جو آپ اپنے دل کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف۔ خود اعتمادی کو مضبوط کریں، سیلف کانفیڈنس کو مضبوط کریں۔ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ ذہنی کھیل کھیلتا ہے نا تو اس کا سب سے پہلا حملہ آپ کی خود اعتمادی پر ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اوپر شک کریں، اپنے فیصلوں پر پچھتائیں اور خود کو کمتر محسوس کریں۔ اس لیے اگر آپ اپنی خود اعتمادی کو مضبوط بنا لیں گے تو وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا، چاہے وہ کتنی ہی چالاکی سے کیوں نہ کھیلے۔ فرض کریں آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، ایک ساتھی بار بار آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، آپ کی صلاحیتوں پر سوال اٹھاتا ہے، آپ کی محنت کو کمتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ خود پر اعتماد رکھتے ہیں نا تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کی غلطی آپ کی پوری صلاحیت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ آپ اپنی خوبیوں پر دھیان دیں گے، اپنی ترقی پر فخر کریں گے اور کسی کے منفی الفاظ کو اپنی پہچان نہیں بننے دیں گے۔ اب اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ روزانہ صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے مثبت جملے بولیں، مثلاً میں قابل ہوں، میں اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہوں، میں کامیابی کے لائق ہوں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو جشن منائیں، چاہے وہ جتنی بھی معمولی ہوں۔ اپنے دل میں اللہ پر توکل رکھیں کہ رزق، عزت اور کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تمہیں عزت دیتا ہے اور وہی تمہیں ذلیل ہونے سے بچاتا ہے اگر تم اس پر بھروسہ رکھو۔ یہ آیت ایک عظیم درس دیتی ہے کہ جو انسان اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے نا، اس کا اعتماد کبھی زمین پر نہیں گرتا۔ یاد رکھیں، آپ کی قابلیت کا فیصلہ وہ لوگ نہیں کرتے جو آپ پر شک کرتے ہیں، آپ کی قیمت وہ لوگ طے نہیں کرتے جو آپ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی قدر اللہ نے کی ہے جو آپ کو محبت، ہمت اور صلاحیتوں سے بھر کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جس نے خود اعتمادی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب آپ خود کو قبول کر لیتے ہیں نا، اپنی طاقتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو کوئی ذہنی کھیل، کوئی منفی بات، کوئی سازش آپ کو اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتی۔ اپنے دل میں یہ آواز ہمیشہ زندہ رکھیں، میں اللہ کی تخلیق ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں اپنی تقدیر کا مسافر ہوں۔ اب آتے ہیں 6 پوائنٹ کی طرف۔ اصل نیت کو پہچانیں، ریکگنائز دیئر ٹرو انٹینشنز۔ ذہنی کھیل کھیلنے والے افراد بظاہر مسکرا کر بات کرتے ہیں، میٹھے لہجے میں الفاظ بولتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ کے پیچھے ایک چھپی ہوئی نیت ہوتی ہے، آپ کو کمزور کرنا، آپ کو شک میں ڈالنا یا آپ کو اپنے مفادات کے تابع بنانا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق انسان کی زبان کے الفاظ سے زیادہ اس کے رویے اور نیتیں اس کے اصل جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ یعنی کسی شخص کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے رویے، لہجے اور مستقل رویوں پر دھیان دینا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، آپ کی کوئی دوست ہر بار آپ کی مدد کرنے کے بہانے آپ کو دباؤ میں لے آتی ہے۔ ظاہری طور پر وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کا بھلا چاہتی ہے، مگر ہر قدم پر وہ آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس کا مقصد واقعی مدد کرنا نہیں بلکہ آپ پر ذہنی انحصار پیدا کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو کنٹرول کر سکے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں ہیں تنہا، یہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ میری وجہ سے پاسبل ہوتا ہے، میری مدد کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ تو ہر بار اگر جب کوئی شخص کوئی مشورہ یا تنقید کرے نا تو خود سے یہ سوال کریں، کیا یہ تنقید واقعی میری بہتری کے لیے ہے یا مجھے کنٹرول کرنے کی ایک کوشش ہے؟ رویے کا تسلسل دیکھیں، یعنی کہ بار بار ایسا رویہ دیکھیں۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے اندر کمزوری کا احساس جگاتا ہے تو یہ اس کی نیت کا اظہار ہے۔ اپنے دل کی سنیں، دل کا وجدان اکثر وہ سچائی دیکھ لیتا ہے جو الفاظ چھپا لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیتیں چھپتی نہیں، اور جو اللہ کو دیکھ رہا ہو وہ اپنے دل کی روشنی سے دوسروں کی نیتوں کو پہچان سکتا ہے۔
ہر مسکراہٹ خیرخواہی کی علامت نہیں ہوتی، ہر مشورہ محبت سے نہیں دیا جاتا۔ بعض اوقات سب سے زیادہ زہر وہی لوگ دیتے ہیں جو میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی نیت پہچان لیتے ہیں نا تو آپ خود کو اس کے ذہنی کھیل سے بچا سکتے ہیں۔ آپ ہر لفظ، ہر عمل کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرتے، بلکہ شعور، ہوشیاری اور حکمت سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے چہروں کو پیچھے چھپی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور خاموشی سے اپنے راستے درست کر لیتا ہے۔ اب آتے ہیں 7 پوائنٹ کی طرف، جذبات پر قابو پانا سیکھیں۔ ذہنی کھیل کھیلنے والوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے آپ کے جذبات۔ جب آپ غصے میں آ جاتے ہیں نا یا حد سے زیادہ اداس ہو جاتے ہیں تو آپ آسانی سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا سب سے مؤثر حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو افراد اپنی جذباتی کیفیت پر قابو رکھتے ہیں وہ 80% کم ذہنی دباؤ اور 60% زیادہ کامیاب تعلقات کا تجربہ کرتے ہیں۔ یعنی غصے اور جذبات کے طوفان میں بھی اپنے آپ کو سنبھال لینا کامیاب زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو کوئی قریبی ساتھی بار بار آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ اس کی باتوں پر غصے میں آ کر رد عمل دیتے ہیں نا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ پرسکون رہتے ہیں، مسکراتے ہیں اور بغیر کسی رد عمل کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ خود شرمندہ ہوتا ہے اور آپ کا مقام بلند ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب کوئی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے فوراً 10 گہری سانسیں لیں اور خاموشی اختیار کریں۔ اپنی جذباتی کیفیت کو لکھ کر نکال لیں بجائے اس کے کہ دوسروں پر برس پڑیں۔ اللہ سے فوری دعا کریں، اے دلوں کے مالک، میرے دل کو سکون عطا فرما۔ غصے یا جذباتی لمحے میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں، پانی پی لیں، وضو کر لیں یا تھوڑی دیر کے لیے تنہا ہو جائیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے پر قابو پانا نہ صرف عقل مندی ہے بلکہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ شخص جو آپ کو جذباتی طور پر قابو میں لینا چاہتا ہے نا دراصل آپ کی عقل کو معطل کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ ٹھنڈے دماغ سے جواب دیتے ہیں نا تو آپ ان کا کھیل ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، غصے کے ایک لمحے میں کہے گئے الفاظ برسوں کے تعلقات برباد کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات پر قابو پانے والا انسان دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دشمن کے سب سے بڑے ہتھیار کو ناکام کر دیتا ہے۔ جب آپ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ ذہنی کھیل کھیلنے والوں کا سامنا کرتے ہیں نا تو آپ اندر سے جیت چکے ہوتے ہیں، چاہے بظاہر دنیا کچھ بھی کہے۔ اب آتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف، اپنی خود اعتمادی کو مضبوط کریں۔ جب آپ کا اعتماد مضبوط ہوتا ہے نا تو دنیا کی کوئی ذہنی چالاکی، کوئی نفسیاتی کھیل آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ ذہنی کھیل کھیلنے والے لوگ ہمیشہ کمزور اعتماد والے افراد کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جسے خود پر یقین نہیں ہوتا اسے آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں آپ ایک ٹیم میٹنگ میں ہیں، کوئی ساتھی جان بوجھ کر آپ کے آئیڈیاز پر تنقید کرتا ہے تاکہ آپ خود پر شک کرنے لگیں۔ اگر آپ کا اعتماد کمزور ہے تو آپ فوراً گھبرا جائیں گے، اپنے خیالات پر یقین کھو دیں گے اور ان کی باتوں کے اثر میں آ جائیں گے۔ مگر اگر آپ خود پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ مسکرا کر اس کی تنقید کو سنیں گے اور مضبوط دل سے اپنے موقف کو پیش کریں گے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اپنے کھیل میں خود ہی شکست کھا جائیں گے۔ روزانہ اپنے آپ سے مثبت الفاظ میں بات کریں کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی خاص مخلوق ہوں، میں اپنے فیصلے خود اعتمادی سے کر سکتی ہوں۔ اپنی کامیابی کو یاد رکھیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ خود کو دوسروں سے موازنہ نہ کریں، ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ نئی مہارتیں سیکھیں، علم حاصل کرنا اعتماد کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ نیت صاف رکھیں، اللہ پر توکل کریں۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل خود اعتمادی اللہ پر بھروسے سے آتی ہے، اور جب بندہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے نا تو دنیا کی کوئی چال اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
جب آپ کا اعتماد آپ کی روح کی گہرائیوں میں جا بسے تو آپ دوسروں کے ذہنی کھیلوں کو مسکرا کر ناکام کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک انسان وہی ہوتا ہے جسے اپنی طاقت کا، اپنے خوابوں کا اور اپنے اللہ پر ایمان کا مکمل یقین ہوتا ہے۔ ناؤ موونگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ، اللہ پر توکل کریں اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ ذہنی کھیل کھیلتے ہیں نا، جب ان کی چالاکیاں آپ کے دل کو زخمی کرتی ہیں، جب آپ کی سچائی کو مشکوک بنایا جاتا ہے، تو اس وقت ایک واحد سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا: اللہ پر یقین، اللہ پر توکل۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ زندگی کے چیلنجز میں اللہ یا کسی اعلیٰ طاقت پر توکل کرتے ہیں نا، وہ 65% زیادہ سکون، 70% کم ڈپریشن اور 80% بہتر تعلقات کا تجربہ کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے کسی کے ساتھ دل سے دوستی کی، مگر وہ آپ کی نرمی اور خلوص کو کمزوری سمجھ کر آپ پر نفسیاتی وار کرنے لگا۔ آپ نے ہر ممکن طریقے سے مسئلہ سلجھانے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا۔ ایسے وقت میں جب آپ اپنے غم، اپنی تکلیف اور اپنی بے بسی کو اللہ کے حضور پیش کرتی ہیں نا، اللہ کے رات کے اندھیرے میں سجدے میں جا کر کہتی ہیں: یا اللہ، میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو میرا انصاف کر، تو میرا محافظ ہے، تو اللہ کی نصرت آسمانوں سے اترتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اکثر وہ لوگ جو آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، قدرتی طور پر اپنی چالوں میں خود ہی الجھ جاتے ہیں۔ روزانہ دعا میں اللہ سے مدد مانگیں، خاص طور پر تہجد کے وقت۔ دل میں یہ یقین رکھیں کہ جو دکھ اللہ کے حوالے کر دیے جائیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے، وہ صبر کے پھل میں بدل جاتے ہیں۔ بدلہ لینے کی خواہش کو چھوڑ کر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کا انصاف سب سے بہترین ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے الفاظ دل کی زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو وہ اس کے لیے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس ایک آیت میں پوری کائنات کی سب سے بڑی حقیقت چھپی ہے کہ انسان کی ساری فکریں، ساری تکلیفیں اللہ کی کائنات میں، اللہ کی کفالت میں ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ صرف دنیاوی کھیل کھیلتے ہیں، مگر اللہ کی پلاننگ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا، اسے لوگ چاہے جتنا بھی گرا لیں، اللہ اسے وہیں سے اٹھا دیتا ہے جہاں اسے دنیا والوں نے توڑ دیا ہوتا ہے۔ صبر، دعا اور اللہ پر اعتماد، یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دنیا والوں کے فریب ختم ہو سکتے ہیں، رشتوں کی محبت ماند پڑ سکتی ہے، دوستیوں کی چمک دھندلا سکتی ہے، مگر جو اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں نا، تو دنیا کی کوئی ذہنی چال آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔